बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई आम समाअत होने जा रही थी, लेकिन हुकूमत ने रातों रात एक कानून पास करके आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस को चकरा कर रख दिया है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। मुराद सईद ने गुज़श्ता रोज एक ऑडियो पैगाम जारी किया है और इस ऑडियो पैगाम ने एक नई आग भड़काई है। इस पर भी बात करेंगे। और शहरयार अफरीदी, जिनको गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था, वहां उनको डेथ सेल में रखा गया है, उनके साथ किस तरह का अजीब सलूक किया जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतहाई आम समाअत हुई है, इसका अहवाल भी आपके सामने रखना है और उम्मीद करूंगा कि वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पहले मुख्तसरन हम शहरयार अफरीदी के मामले को उठाते हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि एक कोई कानून नहीं है। जंगल का कानून तो फिर भी एक चले, जिसको जो भी उन्वान थे कुछ ना कुछ उसके अंदर है, लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतों को और जजेस को बेबस कर दिया गया है। खवातीन के साथ जो ज्यादती है, इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को पकड़ लिया गया। जो वाकयात हुए 9 मई के, वो लाहौर, रावलपिंडी, बड़े शहरों में हुए, लेकिन छोटे शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। तो इसका वादे मतलब ये है कि ये एक बदनीयती है। इन वाकयात की आड़ में असल मामला तहरीक इंसाफ को कुचलना है। लेकिन अब जिन रहनुमाओं को पहले जो ये बात की जाती है कि पीपल्स पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनमें से किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी, नून लीग के लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो भी इस्तकामत का पहाड़ बने रहे। और तहरीक इंसाफ के लोग धड़ाधड़ तहरीक इंसाफ को क्यों छोड़ रहे हैं? भाई, ये जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त दरिंदगी हो रही है, अगर ये आप किसी वजीर आजम अभी शहबाज शरीफ को पकड़कर अभी भी करें तो वो अभी रिजाइन कर देगा। ये तो एक बदमाशी हो रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जो पकड़ा गया था, तो उनको उस अंदाज के अंदर जो है वो ऐसे रखा गया जैसे दामाद को रखते हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल, बड़े जबरदस्त कमरे, एसी, फिर मेडिकल की फैसिलिटी, फिर सिक्योरिटी, वहां पे घर से खाने, ये सहूलियात तो आप इन तमाम पीटीआई के जो कायदीन है उनको दे दे तो कोई पार्टी को छोड़ेगा नहीं। तो असल मामला और है। अगर इनको अब ये एक दरखास्त आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बड़ा आम इंकशाफ हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि 2 जून को यानी वकील जो है उन्होंने बताया है कि शहरयार अफरीदी के बच्चों को जेल में मिलने की इजाजत दी जाए। ये दरखास्त दी गई है। जेल में शहरयार अफरीदी को डेथ सेल में रखा गया है, यानी वो चक्की जो पीसने वाला काम है वो उनके जिम्मे लगाया गया है। शहरयार अफरीदी गिरफ्तारी के वक्त गहरे जख्म में थे, उनका बायां बाजू मफलूज हो चुका है, वो गिरे थे। जेल में 8 बाई 8 के सेल में रखा गया है, चक्की पिसवाई जा रही है। स्टेट काउंसिल ने अदालत में कहा कि शहरयार अफरीदी को I-9 के मुकदमा में भी शामिल तफ्तीश किया गया है। वकील शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने कहा कि शहरयार अफरीदी को जेल में 1 लाख फराहमी की हदायत की जाए और इसके साथ ही जिस तरह की सहूलियात वहां पे दी गई हैं उनको, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और उनके साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया रुनवा हो सकता है जिससे मजीद जो है वो परेशानी बढ़ेगी। अब मैं आपके सामने रखता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपको इल्म है पहले दिन से जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। इमरान खान ने जितनी भी हिकमत अमली तश्कील दी थी वो कानून और आइन के दायरे में रह कर की थी। उन्होंने अपने वकला से मशवरा किया, कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, फिर पंजाब असम्बली और KPK असम्बलियों से इस्तीफे दिए। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी और आज भी वो समझते हैं कि अगर ये इस्तीफे ना दिए जाते तो आज हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त के हिसाब से ये फैसले दुरुस्त थे। यानी उन्होंने जो समझा ये उनका राइट था, चूंकि उन्होंने जितना सोचा आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन होने जरूरी थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस वक्त कानून आइन पाकिस्तान के अंदर मुअत्तल है। एक सिविल मार्शल लॉ जिसको एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है वो नाफज है। इंतकामी कार्रवाइयां हैं, बदमाशी है, कानून आइन को कुचल दिया गया है।
ان حالات کا عمران خان نے شاید ادراک نہیں کیا تھا، لہذا الیکشن آپ نے دیکھا، نگران حکومت، الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ سب ایک پیج پر آ گیا کہ ہم نے آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند کر، عدلیہ کے ججز کو باندھ کر ہم نے فیصلے کروانے ہیں، ہم نے انسانی حقوق کی پامالی کرنی ہے، لیکن الیکشن نہیں ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ آج کیا ہوا کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ نظر ثانی کی درخواست اس نے دائر کی ہوئی ہے، اور اس درخواست کے مطابق یہ کہا گیا کہ چونکہ اب 14 مئی گزر چکا ہے، اور ویسے بھی جو اس وقت حالات ہیں، جو تشدد ہوا، جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے، تو پرامن الیکشن کا انعقاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس پر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک قانون حکومت نے پاس کیا تھا پروسیجرل لا کا، جس کے تحت جو آج خود نوٹس کیس ہے 184(3) کی جو کاروائی ہے، اس کے مطابق نظر ثانی کا جو درخواست ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ وہ جو اختیارات دیے گئے، اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا ان کی اما پر 3 ججز یہ آج خود نوٹس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اب یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریورس کر دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ابھی جمعہ کے روز یعنی پرسوں 2 دن پہلے ایک قانون پاس ہوا۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ کیا صدر علوی عمران خان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا وہ معاملات کو آگے بڑھا چکے ہیں؟ عمران خان تک زمان پارک کے اندر جو ہے وہ چونکہ رابطے منقطع تھے، تو کچھ اور لوگوں کے ذریعے یہ اطلاعات پہنچائی جا سکتی تھی۔ کل بہت سارے جو وکلاء کمیونٹی ہے، راولپنڈی بار اور سرگودا بار کے وکلاء کل عمران خان سے ملے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جمعے کے روز ایک قانون پاس کیا گیا، اور اس قانون کے اندر یہ رکھا گیا کہ جو ابھی اختیارات ہیں وہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے آج جب سماعت شروع ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایک نئے ایکٹ بنا دیا گیا ہے، آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آپ نے 3 ججز نے اگر فیصلہ کیا ہے، 5 ججز کے بینچز نے فیصلہ کیا ہے، تو اگر نظر ثانی آپ نے دائر کرنی ہے تو اس کا جو اختیار ہے وہ انہی 3 ججز کے پاس ہوتا تھا کہ وہ 3 ججز چاہیں تو دوبارہ ریویو کر سکتے ہیں، ورنہ وہ ریویو نہ کریں۔ لیکن اب اس قانون کے اندر یہ ڈالا گیا ہے کہ اگر 3 ججز یہ فیصلہ کریں گے تو اس سے جو بڑا بینچ ہوگا وہ اس کا ریویو کرے گا۔ اصولاً یہ فیصلہ درست ہے، لیکن ٹائمنگ کے اعتبار سے یہ بدنجتی پر مبنی فیصلہ لگتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا کہ نئے قانون کے پیش نظر لارجر بینچ آرٹیکل 184(3) کے تحت نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ اب یہاں پر صدر مملکت نے اس پر گزشتہ روز صدر مملکت نے کل اس بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب صدر صاحب آپ دیکھیں، اگر چاہتے تو 14 دن تک دستخط نہ کرتے، لیکن آخر صدر علوی صاحب کو اچانک کیا مجبوری بنی؟ کیا کسی نے زبردستی دستخط کروائے؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا الیکشنز کا جو پورا کیس ہے وہ اس ٹائم پر خراب کر دیا گیا ہے۔ تو بعض لوگوں کا جو دعویٰ ہے کہ صدر علوی اگرچہ عمران خان کو بڑا یقین ہے اور ہم بھی اچھی رائے رکھتے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن اب یہ غور کرنا پڑے گا کہ صدر علوی نے کس طرح بڑی گیم کی ہے، ان کو کیا مجبوری تھی۔ اگر وہ چاہتے تو یہ جو قانون ہے اس کو وہ ڈیلے کر سکتے تھے۔ بہرحال آج اٹارنی جنرل نے بتایا ہے کہ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ آیا، ججمنٹس اینڈ آرڈرز بل یہ ہے، اور یہ پیش کیا گیا۔ تو پھر جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا کہ اب چونکہ ایک نیا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، تحریک انصاف اور باقی رہنماؤں کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہے، لہذا وہ اگر جو بھی معاملات دیکھیں گے تو غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو بظاہر اب یہ جو نیا قانون ہے اس کو بھی عدالت کے اندر چیلنج کیا جائے گا، اور پھر یہ جو ایک بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے اور جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز مراد سعید نے ایک آڈیو پیغام جاری کیا۔ اس وقت مراد سعید روپوش ہے، ان پر بہت سارے سنگین غداری، دہشت گردی اور تمام دفعات لگا کر مقدمات درج کیے گئے۔ ان کے خاندان کی بڑی جو ہے وہ قربانی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ ان کے بھائی جو ہے وہ بھی ایک اپاہج ہوئے، ان کو بھی جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہوئی، اور وہ جب دہشت گردی ہوئی تو ان کے گھر کے کافی لوگوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ قربانیاں دی۔ مراد سعید کا یہ جو پیغام ہے
جس کے اندر انہوں نے بڑا واضح انداز کے اندر کہا کہ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، اور ایک ایسا لہجے کے اندر انہوں نے گفتگو کی، اور ایسا کہ آج زرداری اور شریف مافیا یہ محب وطن بن گئے، اور ہم وہ غدار ہیں جو دہشت گردوں کے خلاف لڑتے رہے، جن کے گھروں نے قربانیاں دی، اور جہاں سے ہم جو ہے وہ گھر چھوڑ کر ہمیں جانا پڑا۔ اور یہ پوری انہوں نے جو بات کی، اس پر اب ایک پوری جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تب میری عمر 18 سال تھی، ہم بے گھر ہوئے اور ماں زندہ لاش بن گئی۔ جو نیشنل کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے کے خواب دیکھتا تھا، اس کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ پردہ دار بہنوں کو راشن کے لیے لائنوں میں لگتے دیکھا، اور پردیس میں والد روتے تھے، جس گھر کو بنایا وہ مٹی کا ڈھیر ہو گیا۔ ہماری زبانوں پر کبھی شکوہ نہیں آیا، کبھی پاکستان کا برا نہیں چاہا۔ ہم نے ٹکڑے سمیٹے اور اپنے شہروں کی تعمیر میں لگ گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آج ہم پر دہشت گردی اور غداری کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ پی ڈی ایم نے پہلے پروگرام میں پاکستان اور پاکستانی اداروں کے بارے میں زہر اگلا۔ یہ سارے ہمارے حب الوطنی کا درس دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں، یہ خدائی کے دعوے دار ضرور ہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں پہ مختار نہیں ہے، یہ ہماری عزت و ذلت کے مختار نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگیاں نہ بھی کر سکیں، اس ملک کی تاریخ ان کے یہ بیانیے تاراج کرے گی۔ ڈرو مت، دبو مت، تم حق پر ہو۔ یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ظاہر ہے وہ ایک پورا ایک پکچر ہے جو نظر آتا ہے کہ کس طرح محب وطن پاکستانیوں کو ذلیل کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر تمام اداروں سے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ کردار نظر آ رہے ہیں جو اس وقت جان بوجھ کر فوج اور پاکستانی قوم کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اور شاید کچھ لوگوں کو اس کے مفادات سے کچھ مل جائے، لیکن پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا۔ اور اب سوشل میڈیا پر یہ مراد سعید کا پیغام آنے کے بعد ایک نئی آگ بھڑکی ہے، اور بھرپور طریقے سے اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہرحال پورا جو سسٹم ہے وہ ننگا ہو کر عوام کے سامنے تو آیا ہی ہے، لیکن انصاف کا جو ننگا ناچ ہے یہ بھی اس وقت جو ہے وہ پوری عوام اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ کس طرح ججز بے بس ہیں، وہ بھی عوام کے ساتھ مل کر آنسو بہا رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر کہیں سے بغیر امید نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ عوام کی بڑی تعداد جمہوری انتقام لے ان پورے مافیا سے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آج حکومت نے زبردست چال چلی، چیف جسٹس سمیت جو 3 ججز تھے وہ چکرائے، اور پھر صدر علوی صاحب نے کیا گیم ڈالی۔ اب ظاہر ہے عمران خان اور تحریک انصاف اس کے کسی موقع پر ضرور وضاحت کریں گے۔